السلام علیکم، نیوز اسپیشل سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ناظرین، تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئی، دھرنا دیا اور پھر حسب روایت عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی اور بالآخر دھرنا ختم کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کا دھرنا پریشر عمران خان کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے؟ کیا مزاحمت کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کا آغاز ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف نے ایک بار پھر عید کے بعد کیسز نہ لگنے پر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن میں معاملات کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ملکی سیاست میں 28ویں ترمیم نے سیاسی ٹیمپریچر بڑھا دیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی این ایف سی ایوارڈ پر کمپرومائز کرے گی؟ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، رہنما تحریک انصاف، راجہ قمر الاسلام صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، اور قادر مندخیل صاحب، رہنما پیپلز پارٹی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ قمر الاسلام صاحب۔ راجہ صاحب، ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر سے ملاقات نہیں ہوئی اور تحریک انصاف کے وہی گلے شکوے کہ ان پر ظلم ہوا اور جو ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اس سے ان کو محروم رکھا گیا۔ جی بالکل، ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی۔ ہمیشہ کی طرح اس کا کوئی مثبت اور دوستانہ جواب نہیں آیا۔ ہمیشہ کی طرح کسی نیشنل ایشو پہ جو کہ عوام کا کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کا ہو یا پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو، اس مسئلے پہ کوئی جو ہے وہ احتجاج کی کال، کوئی سڑکوں پہ یا کوئی اور ایسا پروٹیسٹ وہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ایک ہی ایشو کو جو ہے وہ مسئلہ بنا کے اور دھرنا کا اور لمبا اعلان کیا گیا اور ہمیشہ کی طرح پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب ہمارے پاس تو اب کہنے کے لیے یا ڈسکشن کے لیے کوئی اور چیزیں رہ نہیں گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو وقت وہ ہے کہ جب بیٹھ کے آپس میں، آج عوامی جمہوریہ چین کا ڈیلیگیشن ایک ہائی لیول کا یہاں پہ آیا ہوا تھا، انہوں نے اسمبلی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو بھی وزٹ کیا، اور وہ پاک چین جو دوستی ہے اور تعلقات ہیں اس کی 75ویں سالگرہ کے سلسلے میں تھا۔ تو وہاں پہ بھی جب قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی گئی کہ جی تمام جو نیشنل اسمبلی کی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے، تو وہاں پہ بھی جب مختلف لیڈرز نے بات کی، ہر پارلیمانی جماعت کے نے، تو سب نے صرف ایک ایشو پہ جو فورن ریلیشنز کا ایشو تھا، پاک چائنا دوستی کا تھا، اس پہ بات کی اور پاک چائنا دوستی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور چین کو خراج تحسین پیش کیا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ۔ تو وہاں پہ بھی لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ انہوں نے بالکل نہیں بخشا کہ انہوں نے پھر وہ سیاسی باتیں کی، انہوں نے رہائی کی بات کی۔ تو جب ایشو انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی ایک ہی آ جائے تو پھر کوئی کسی چیز پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت جو ہے جو یعنی وہ ایشوز جہاں پہ آج ہم نے ہر قسم کی چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ایک موضوع پہ بات کرنی تھی، تو وہاں پہ بھی باقی سب نے کی، تمام جے یو آئی کے نے، ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے، تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز نے، تو وہاں پہ جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن نے وہاں پہ جو ہے وہ وہی گفتگو کی شروع وہاں سے۔ لیکن سر، ہم پھر تو جے یو آئی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سڑکوں پر نکلنے کا پلان بنائے بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ بھی شیر و شکر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور جانب بھی جا سکتے ہیں کہ بس اسی طرح ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی گفتگو کی اہمیت سے آشنا بھی ہوتے ہیں اور اس سیاسی گفتگو کو انکریج بھی کرتے ہیں۔ یعنی جے یو آئی کے احتجاج میں اور اس احتجاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جے یو آئی نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے وہ کس معاملے پہ کیا؟ انہوں نے کوئی مہنگائی
کا ذکر کیا, انہوں نے دیگر عوامی مسائل پہ بات کی. 28ویں انہوں نے کسی اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کسی جو ہے حق کی بات نہیں کی, یا اپنے لیڈر کسی کی بات نہیں کی, انہوں نے عوام کی بات کی. یہی اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بھی آپس میں کوئی معاملات اختلافات ہوں گے تو وہ کسی ایسے ایشو پہ ہوں گے جس کا تعلق عوام سے ہوگا. یہ کبھی نہیں کوئی کہے گی پیپلز پارٹی احتجاج کرتے ہوئے کہ جناب فلاں کو وزیر کیوں نہیں بنایا یا فلاں کو یہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ بڑا فرق ہے بنیادی طور پر, اور سیاسی جماعتیں احتجاج کیا کرتی ہیں, ہم ان کے اس حق کو تسلیم بھی کرتے ہیں, بشرطے کہ وہ حق وہ ہو کہ جس کا ہماری روایات میں, ہماری تاریخ میں, ہماری سیاسی جدوجہد میں عوام کا جو بنیادی اور کلیدی کردار ہے وہی اگر ان کا محور ہوں, وہی ان کا مرکزی خیال ہوں, تو یہ دو اس فرق کو واضح کرنا بڑا ضروری ہے. جی تو سر وہ بھی تو یہی کہتے ہیں اس پہ کہ جناب ہم بھی, کیونکہ ہمیں جس چیز کا ووٹ ملا ہے ہم اسی حوالے سے ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں, اور ہم بھی پھر وہ اسی وجہ سے وہ شاید بنی گالا کے اور یہ کیا اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں وہ اس میں ایک مزید میں اگر اس فرق کو واضح کرنے کے لیے, یعنی مسئلہ انٹرنیشنل ہے, اور اگر آپ کہیں کہ جی فلاں شخصیت ABC جب رہا ہوگی تو وہ ایران کا مسئلہ حل کرے گی, لہٰذا ہم احتجاج تو ایران کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ایران جنگ کا, لیکن اس کا جو ہے اپنا موڈس اوپرینڈی وہ یہ ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ جی ہم جو ہے مہنگائی کا خاتمہ جو ہے, یا مہنگائی کا کوئی ایشو ہے, یا کوئی بھی عوامی قومی ایشو ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہیں وہ کریں گے, صرف ایک ہی اس کا موڈس اوپرینڈی ہے, تو یہ فرق ہے اس میں دونوں. اچھا راجہ صاحب, ایک اور جو چیز ہمیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے نظر آتی ہے, کیا اس پر اتفاق رائے ہو سکے گا؟ کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے گورنر KPK اور وزیر اعلیٰ KPK کو اکٹھے بیٹھے دیکھا, تو شاید یہ کیا کوئی پیغام دینے کی کوشش تھی, کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس رد عمل سے, اور خاص طور پر 28ویں ترمیم کے تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے؟ دیکھیں, جو ابتدائی سوال ہے اس کا جواب تو بڑا سمپل, اسٹیٹسٹیکلی ویریفائڈ, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ترمیم 28ویں 29ویں 38ویں کوئی بھی نمبر اس کو کوئی بھی دے دیں, کوئی بھی آئین میں ترمیم ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گی جب تک پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ہماری اتحادی جماعت ہے وہ آن بورڈ نہیں ہوگی. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اور 27ویں میں بھی وہ آن بورڈ تھے تو وہ ہوئی. اس کے بغیر چونکہ ہو ہی نہیں سکتی, اگر ہو سکتی تو پھر تو ہم شاید اس پہ ڈیبیٹ کرتے کہ وہ اس ترمیم میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. جب ہو ہی نہیں سکتی تو پھر وہ تو سوال, اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے, کنسنسس نہیں ہوگا, تو وہ نہیں ہو سکے گی. اب جہاں تک آپ نے یہ جو سیر و شکر کی بات کی, تو یہ سیاسی جماعتیں آزاد ہیں اپنی اسٹریٹجیز بنانے میں, اپنی اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی قسم کا اگر کوئی نفسیاتی یا پولیٹیکل کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ استعمال کرتی ہے راستہ یا طریقہ, ہتھکنڈا یا حربہ کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا, تو وہ جائز ہے, سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں, وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں, کسی کے ساتھ بیٹھنے کا پیغام دیں. لیکن آج کی خبر تو یہ ہے کہ ابھی چونکہ بجٹ پیش ہونا ہے اور انشاءاللہ بجٹ پاس ہوگا, اور تمام جو اتحادی جماعتیں ان کی کنسنسس سے اور ان کی جو ان پٹ ہے اس سے پاس ہوگا. باقی ترمیم تو جب آئے گی دیکھا جائے گا, فی الحال وہ ابھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. اچھا, ایک اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے, ہم نے کل جو ہے وزیر اعلیٰ KPK ان کا بھی بیان دیکھا, انہوں نے بڑے تلخ قسم کے بیانات, اور خاص طور پر جب وہ پولیس سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. تو سر جب سیاسی جماعتیں اس نہج کے اوپر پہنچتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں بنیادی مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کیا اوور آل سسٹم کی یہ ناکامی ہوتی ہے, یا ان سیاسی جماعتوں کے صرف اپنے ہی کچھ اہداف ہوتے ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی جاتی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اس جو وزیر اعلیٰ KPK کا یہ جملہ تھا جی, اس کو انالائز کریں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے وہ جو ایک مشہور نعرہ تھا, میری زبان سے تو وہ نہیں نکلتا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں.
اسی طرح یعنی ہر چیز کو یعنی اگر میں یہاں سے 4 قدم آگے نہیں جا سکتا تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. میں ملاقات نہیں کر سکتا, کسی کی آنکھ کا علاج جو ہے وہ فلاں ان کے پسندیدہ اسپتال میں نہیں ہو سکتا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ رویہ انتہائی قابل اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت ہمارے ساتھ رہنما تحریک انصاف سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بھی موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ہم جو یہ شکوہ دیکھتے ہیں, جو ایک کمپیریزن دیکھتے ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ باکو پہنچی ہیں, وہ اپنے صوبے کے لیے بہت سے انیشیٹرز لے کر پہنچی ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ KPK جو ہیں وہ اڈیالہ کے ارد گرد ہی نظر آتے ہیں. تو سر آپ کس طرح سے دیکھیں گے اس کمپیریزن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح ہے سر کہ اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں تو اس طرح کر لے کہ ایک شخص ہے, اس کا جینا اور مرنا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, یہ جو اپنا ٹک ٹاک پر ہے, تو اس نے تو سارے ٹک ٹاک بنانے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں پنجاب کے اندر ایک کام کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو باکو میں جا کے اس کی انوگریشن کر رہا ہوں. آپ کو کچھ تک سمجھ آتی ہے؟ میں 11 ارب روپے کے جہاز میں اپنے ساتھ کوئی 20 25 30 40 لوگ دیتا ہوں جسٹ بیکاز کہ جہاز جا رہا ہے. وہاں پہ جا کے جو خرچے ہوں گے وہ آپ کے اور میرے پیسوں سے ہوں گے. لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ میرے مانا باپ کا مال ہے نا, مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم تو حکمران خاندان ہیں, ہم تو جو مرضی خرچ کر لے, جہاں مرضی چلے جائے, جیسے مرضی چلے جائے. مطلب ان لوگوں کی منطق سوچیے کہ جب یہ چائنا گئے تھے تو کہا تھا کہ وہاں پہ جہاز میں چند سیٹیں خالی تھی, تو اگر ان کے بچے چلے گئے تو کیا ہو گیا. کین یو انڈرسٹینڈ دیئر مینٹالٹی؟ اس مینٹالٹی کے ساتھ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ ان کے ساتھ کیا ڈسکشنز کریں گے؟ رہی بات KP کی, دیکھیں جو پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہے نا وہ تھرائیو کرتی ہیں اپنے ووٹرز پہ. اگر آپ کا ووٹر آپ سے خوش ہے that is good enough نا. میرے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میرا ووٹر, میں ضروری نہیں ہے کہ میرا ووٹر ووٹ سے 100% خوش ہو, لیکن میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی ایسی بات میرے میں ہوگی کہ جس کی بیسس پہ ووٹر مجھے ووٹ دینے کو تیار ہے اور آپ کو نہیں ہے. اب اس کے خوف کی وجہ سے آپ ووٹرز کو تبدیل کرنا شروع کر دیں. اس کے خوف کی وجہ سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف سے اس کے بلہ کا نشان چھینا, اور پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ کانسٹیٹیوشن کے سپریم کورٹ والا کہ چیف جسٹس بھی پریشان کہ بھائی جان یہ کیا کر دیا ہے. آج اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے گلگت بلتستان میں. کل کو وہاں پہ اگر آپ ان کے لوگوں کی جو میجورٹی لوگ ہیں جب وہ اٹھیں گے آپ کے خلاف اور وہ بولیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو یہ تو بہت ظلم ہو گیا, یہ لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. پرابلم ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں. جب آپ اس طرح کے غلط ڈیسیژنز لیتے ہیں, میں مثال دے دیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی اور پرائم منسٹر صاحب کی. انہوں نے ابھی کوئی 3-4 ہفتے پہلے ان کو اچانک جوش چڑھا کہ جی ہم لوگ آسٹیرٹی میجرز کریں گے. آپ نے سنا, میں نے بھی سنا, اور ہم لوگوں نے دکانوں کو, ہم لوگوں نے لوگوں کو بند کر دیا کہ 8 بجے کے بعد نہیں کریں گے. لیکن ان عقل کے اندھوں کو کوئی یہ سمجھا دے کہ اپرچونٹی لاس کس کو کہتے ہیں. ایک ٹینجیبل لاس ہوتا ہے, ایک نان ٹینجیبل لاس ہوتا ہے. بعض دفعہ نان ٹینجیبل لاس ٹینجیبل لاس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. ان لوگوں نے بزنس کو روکا جس کی وجہ سے صرف 2 ہفتوں میں پاکستان کے ریونیو میں 200 ارب روپے کا فرق آیا. اچھا, اس کے بعد جو ٹیکس کے اندر جو پوٹینشل ٹیکس لے سکتے تھے اس میں 50 ارب کا فرق آیا. اوور آل جو ریونیو جو پرائیویٹ سیکٹر بعض جگہوں پہ تھا اس میں ہوتا ہے. اور جس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ بجلی نہ استعمال ہو, وہ پاکستان کا جو کمرشل سیکٹر ہے وہ صرف 8% بجلی استعمال کرتا ہے, which is non significant. اب تیسری چیز آ جاتی ہے, پاکستان نے اس دوران میں جو سیل انٹیگریٹڈ بزنس ہے اس میں 13,000 پوائنٹ ان 2 ہفتوں میں 13,000 پوائنٹ کو لوز کیا. جو دہاڑی دار طبقہ ہے, خاص طور پہ جو شام کی شفٹ والے لوگ تھے, وہ بے روزگار ہو گئے. پہلے بھی یہ یاد رکھیں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو ہر 5.5 میں سے 1 بندہ بے روزگار تھا.
آج ان لوگوں نے, یا بلکہ 6 میں سے, آج ان لوگوں نے سے ورلڈ بینک کہہ رہا, اب یہ میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ بینک کہتا ہے ہر 3 میں سے 1 بندہ, ہر تیسرا بندہ بے روزگار ہے, ہر دوسرا بندہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے اپنی غلط پالیسیز, اور غلط پالیسی اس لیے کہ کیونکہ they never deserve to be in the government. ان کو نہ عوام نے ووٹ دیا, نہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے, اس کے باوجود یہ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے اور براجمان ہے. تو ان کو کیا لینا دینا عوام سے, آپ سے, مجھ سے؟ ان لوگوں نے 11% آف دا ٹوٹل ریونیو لیوی میں اکٹھا کیا. کیوں؟ ان کی اپنی کوئی انکم تو ہے نہیں. ہمارے دور میں ہم لوگوں نے صرف 2% جو 128 ارب روپے 2% آف دا ٹوٹل ریونیو ہم لوگوں نے لیوی کی مد میں لیا تھا. ان لوگوں نے 11%, 5%, ہم 5 گنا ہم سے زیادہ ان لوگوں نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا. پھر کہتے ہیں عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی. آپ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہو. ابھی آپ ہی کے لوگ ہیں وہ کہتے کہ نہیں جی عوام تو باشعور ہے ہی نہیں, عوام تو عقل مند ہے ہی نہیں, عوام تو ہے نہیں, میچور نہیں ہے. تو ہم 25 سال سے نیچے والے کو ووٹ دیں. بیسیکلی آپ کہتے کہ یار ہمیں پتا ہے کہ 25 اور 18 کے درمیان میں تقریباً 2-2.5 کروڑ بندہ ہے, وہ سارا کا سارا آپ کا ووٹر ہے, ہم نے ان کو نکالنا ہے تاکہ کسی وجہ سے ہماری کوئی بچت ہو جائے. میرے بھائی آپ لوگوں کی کوئی بچت ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بےایمانی جیسے آپ لوگوں نے پہلے کی تھی ویسے بےایمانی کر کے دوبارہ آ جائے. 100 بسم اللہ, ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا. ملک کو ڈبوئے جیسے آپ نے 1985 سے آنورڈ ڈبوتا ہے, آج بھی ڈبوئے. چلیں, راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جواب لے لیتے ہیں. جی راجہ صاحب, سر اعتراضات تو ان کے ویلڈ ہیں سر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ 25 سال سے نیچے کا جتنا ووٹر ہے کیا وہ سب تحریک انصاف کا ہی ہوگا سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو ڈسکس کرنا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے ابھی, جس کی کوئی کسی جگہ رانا ثناء اللہ صاحب نہیں سر یہ شروع کیا تھا. دیکھیں یہ تو ایک کسی انڈیویجول کی, رانا صاحب نے کہیں کسی بات کرتے ہوئے کوئی چیز کہی ہوگی, کسی کنٹیکسٹ میں کہا ہوگا. مثلا کیا میں اگر آج آپ سے اسی ضمن میں بات کرتے ہوئے کہہ دوں کہ انسان کو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے یا شادی کرنے کے لیے یا ووٹ ڈالنے کے لیے یا کینڈیڈیٹ بننے کے لیے عقل داڑ کی انسپیکشن ضروری ہے کہ جب تک وہ عقل داڑ نہ نکلی ہو اس وقت تک کوئی ایم پی اے کا یا سینیٹر کا یا ایم این اے کا امیدوار نہیں بن سکتا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پوری ہم جو ہیں وہ اس پہ موضوع پہ بحث شروع کر دیں؟ یعنی کسی کی ایک رائے کا یا کسی جملہ کسی کنٹیکسٹ میں لیکن سر سوال کے جواب, وہ تو بڑے حکومت کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, ان کے بیانات پر سیاست چلتی ہے, عوام نے ان کو فالو کرنا ہے. تو کیا اب ہم ان کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے بول دی؟ اس طرح تو پھر سیاستدان کی کسی بھی بات پہ یقین نہ ہو. نہیں دیکھیں نا, آپ روز ٹاک شوز پہ ساری سیاسی جماعتوں کے نمائندگان ہی ہوتے ہیں, لیول کا ڈیفرنس ضرور ہوتا ہے. چلیں میں اور ڈاکٹر صاحب ذرا درمیانے یا نچلے درجے کے لیول کے ہم ہوں گے سپوکس مین, ڈاکٹر صاحب اوپر کے ہوں گے, میں ذرا نیچے کا. لیکن اسی طرح ہائی لیول کے بھی ان کے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک انڈیویجول ہی ہوتے ہیں نا. دیکھیں یہ کوئی سیاسی جماعت کی رائے نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئی ہوئی ہے, نہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ایسی چیز ہے. تو اس بارے میں تو یہ چیزیں تو جتنی ہم باتیں کریں گے, مثلا 28ویں ترمیم کے بارے میں کیا کیا ڈسکشن نہیں ہوئی جس کا کہ ابھی تک صرف ifs and buts ہیں یا assumptions ہیں کہ ہم جو ہے وہ. سر یہ assumptions پہلے تو assumptions ہی ہوتی ہیں, بعد میں سر جب اصل مسودے پاس ہو جاتے ہیں وہ سب کچھ سچ ہو جاتا ہے سر. بہت سی ایسی assumptions آپ دیکھیں کہ بہت سی ڈسکشن ہوتی رہی. اگر پچھلے کوئی 2-3 سال کا یا 5 سال کا ایجنڈا, یہ جو ایجنڈا سے مطلب ہے پروگرام, سیاسی پروگرامز کا جو ٹاپکس ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں, تو اس میں 98% جو ہیں وہ assumptions ہی ثابت ہوئی, شاید 1% آدھا % جو ہیں وہ میٹیریلائز ہوئی. ٹھیک ہے, چلیں سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد کچھ اور موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا چاہیں گے. تو ناظرین ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, رہنما تحریک انصاف. سینیٹر صاحب, سر ہم نے دیکھا کہ سر کچھ دن سے یوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو سر اس کو کس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے؟ اوورآل
کیا 28ویں جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے صرف ایک خاص کچھ آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شناسائی بڑھ رہی؟ دیکھیں ابھی قمر صاحب نے ایک دو باتیں کی، میں تھوڑا سا اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء صاحب نے اور ثناء اللہ صاحب نے انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ ہسٹری دیکھ لیں ود پاکستان مسلم لیگ نون. ایز آف ناؤ وہ سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کے مطلب ہی از دا لیڈر آف دا پارلیمانی کمیٹی اور پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے وہ لیڈر ہے. نمبر 2 he is the advisor to the prime minister. Number 3 based on this thing وہ میرے خیال میں آرٹیکل 39 کے تحت وہ فیڈرل منسٹر کے عہدے پر آ جاتے ہیں. نمبر 4 وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. اب اگر فرض کرو ایک پرائم منسٹر کل کو شہباز شریف صاحب ایک بات کر جاتے ہیں تو یہ کہیں گے جی کہ شہباز شریف نے انڈیویجول کیپیسٹی میں کی ہے. سر شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، عطا اللہ جو عطا تارڑ صاحب وغیرہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انڈیویجول کیپیسٹی چھوڑ چکے ہیں. وہ ایک پوزیشن پر ہیں. آپ کی اور میری انڈیویجول کیپیسٹی ہو سکتی ہے، ان کی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. اور پھر انہوں نے ایک پروگرام میں اوپنلی کہا ہے کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے 28ویں ترمیم کے لحاظ سے. تو ٹھیک ہے سر، پھر راجہ قمر الاسلام صاحب، پھر شہریار آفریدی صاحب نے بھی سر باجوہ صاحب کو قوم کا باپ بنا دیا تھا سر، تو پھر وہ بھی تو معاملات پھر دیکھے جا سکتے ہیں سر اس تناظر میں. جی راجہ صاحب آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ جی اس تناظر میں تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. ابھی اس وقت انہوں نے وہ بنایا تھا، اس کے علاوہ خود بانی پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہیں کہ جب وہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو میرے بھی فون ٹیپ، تو سر ان کا پھر انڈیویجول نہیں ہے، آپ کا تو سر پھر انڈیویجول ہے. پھر سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں، میں تو مثال دے رہا ہوں کہ جب اس قسم کی چیزیں، اور ابھی کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اپنے کسی جگہ پہ روکے جانے پہ پاکستان کو توڑنے کی جو ہے وہ بات کر دی، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کو ہم جو ہیں وہ پھر اسی طرح جس طرح طریق انصاف بھی اس کو انڈیویجول معنوں میں اور اس وقت کے حالات کے مطابق کبھی جذبات کا، کبھی اس سوال کے جواب کا، کبھی کسی اقدام کا نتیجہ قرار دیتی ہے. تو میں نے بھی اسی کنٹیکسٹ میں بات کی کہ کیبنٹ میں 35 سے 40 تک منسٹر ہوتے ہیں اور رانا صاحب بہت سینئر رہنما ہیں، لیکن ان کی ایک رائے ہے، اوپینین ہے، اس کا کہیں پہ کوئی ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو ہمیں وہ چیزیں جب ڈرافٹ کوئی آتا ہے تو اس پہ ڈسکشن بنتی بھی ہے، اور ڈسکشن انشاءاللہ ہم کریں گے. میں نے تو صرف اس کنٹیکسٹ میں بات کی تھی، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی رائے صاحب ہے، میں اس کا احترام. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. قادر مندوخیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. قادر مندوخیل صاحب ایک سوال ہے سر، مجھے وہ بتا دیں کہاں پہ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ پاکستان ٹوٹے گا. مجھے وہ جگہ، وہ سینٹنس تو بتا دیں، کیونکہ میں نے نہیں سنا، شاید آپ نے سنا. جی انہوں نے کہا ہے نا کہ پولیس آفیسر نے انہیں جو لوگوں نے کہا جی تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انفراد نہیں. کس نے کہا؟ کس نے کس کو کہا؟ کس نے کس کو کہا؟ شہریار آفریدی صاحب نے کہا نا، پولیس والے. چیف منسٹر کے پی کے نے کہا، پولیس والے کو کہا کہ تم پاکستان آپ لوگ توڑنا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو اپنے روکے جانے کو پاکستان اگر آپ ایک صوبے کو جی سر، اگر آپ ایک پوری پارلیمنٹ کو، ایک صوبے کی پارلیمنٹ کو جو کہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، آپ ان کو کسی جگہ پہ انٹر ہونے سے روکو گے، مجھے ایک بات بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس صوبے کو ڈینائی کر رہے ہو ان کا کانسٹیٹیوشنل حق. آپ اس صوبے کی لیڈرشپ کو، آپ اس صوبے کی ریپرزنٹیشن کو جو کہ ٹاپ ریپرزنٹیشن ہے، ایگزیکٹو ریپرزنٹیشن ہے، آپ ان کو کر لو. فرض کرو میں آج بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو اسلام آباد آنے سے روکوں گا. مجھے ایک بات بتائیں، قادر مندوخیل صاحب کیا کہیں گے؟ مجھے آج بتائیں کہ اگر میں مریم نواز کو، شہباز شریف کو اسلام آباد آنے سے قادر مندوخیل صاحب سے بھی نہ نکلنے دوں.
سر قادر مندوخیل صاحب ساتھ ہی ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی قادر مندوخیل صاحب، سینیٹر صاحب نے سوال اٹھا دیا ہے کہ اگر روک دیا جائے بلاول بھٹو صاحب کو کہیں پر اسلام آباد میں انٹر ہونے سے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا سر؟ ہمارا وہی ہوگا جو آئین پاکستان کو فنڈامنٹل رائٹس آئین کی آرٹیکل 15, 16, 17 میں ہمیں اجازت دی، ہم وہی ریئیکشن کریں گے. تو سر کیا، سر کلیئرلی بتا دیجئے عام عوام کے لیے بھی، سر کیا کہتا ہے آئین؟ دیکھیے ہم آسمان سر پہ نہیں اٹھائیں گے، ہم احتجاج کریں گے، پاکستان کے ہر شہر میں احتجاج کریں گے، جلسے جلوس نکالیں گے، ان کو آئین پڑھائیں گے کہ آئین میں یہ ہمیں حق دیا گیا جلسے جلوس کا، اور کوئی بلوائی نہیں کریں گے، کوئی فائرنگ نہیں کریں گے، کوئی کلاشنکوف اور راکٹ لانچر کندھوں پہ لے کے نہیں جائیں گے، اور کارکن ہوں گے اور احتجاج ہوگا اور پلے کارڈ ہوں گے. یہ جو جمہوری طریقہ ہے، اور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. چلیں اس پر تو سر مزید بھی بات کریں گے، لیکن سر 28ویں ترمیم کے حوالے سے سر بتائیے گا، اس کی کچھ گتھی سلجھا دیں، کچھ معاملات، ایک آپ نے سسپینس بنایا ہوا ہے سر، کرنے کیا لگیں اس کے اوپر سر؟ آپ نے جانا ہے اس کی طرف، کچھ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی کچھ معاملات آپ کی جانب آتے ہیں، ان کو کس طرح سے سلجھائیں گے سر؟ سلمان کیانی صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی آئینی مفروضوں کے اوپر آپ مجھ سے جواب لے رہے ہوں، لیکن پھر بھی اگر چلو مفروضہ ہی صحیح میں جواب دے دیتا ہوں. NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو ایک طے ہو چکا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور اس میں کلیئر کہا گیا ہے کہ یہ ہر مرتبہ اماؤنٹ بڑھے گا. یقیناً جب ریونیو بڑھے گا تو NFC ایوارڈ میں اماؤنٹ بڑھے گا. اب اگر وفاقی حکومت کو اس حوالے سے کچھ فنڈ چاہیے تو اس فنڈ کے حوالے سے وہ صوبوں سے پیسے مانگ سکتے ہیں. حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ ہمیں سود کی مد میں یا دوسرے اخراجات کی مد میں IMF کو دینا پڑتا ہے، تو اس کا ایک آسان فارمولہ ہے کہ جس صوبے نے جو پیسے دیے ہیں اسی کا جو سود ہے یا انٹرسٹ ہے، چلو سود کا لفظ لوگوں کو اچھا نہیں لگے کہ چلو میں انٹرسٹ کہہ دیتا ہوں، تو وہ انٹرسٹ وہ صوبوں سے لے لے، اور پھر اگر مزید پیسے چاہیے تو وہ بھی صوبوں سے جو نا مانگ سکتے ہیں کہ پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب یہ اماؤنٹ دے دے تو وہ دے سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سوال کروں کہ جو 160 روپے پیٹرول ڈیزل کے اوپر حکومت بٹور رہی ہے، اور آج سے نہیں بٹور رہی ہے، زمانے سے بٹور رہی ہے، خربوں روپے ان کے جیب میں گئے، وہ پھر کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ تو میں نہیں مانگتا ہوں عوام کی خون چوس کے انجیکشن لگا کے. یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے سر، رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے سر ووٹر کی عمر 25 سال کے حوالے سے، تو سر اس کو کیا سپورٹ کریں گے؟ اس طرح سے تو انہوں نے سارا 25 سال سے نیچے کا ووٹر تو یوں لگتا ہے کہ PTI کا ہی قرار دے دیا سر. دیکھیں میں آپ کو تاریخی بات بتاؤں، میرے خیال میں ڈاکٹر ہمایوں میمن صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ میں، میں ان کو بتا دوں کہ 2002 میں میں نے عمران خان صاحب کی مدعیت پہ ایک پیٹیشن داخل کی سندھ ہائی کورٹ میں، کانسٹیٹیوشن پیٹیشن 155 2002، جہاں ووٹر کا جو پہلے ایج تھا وہ 21 سے کم کرانے کی ہم نے درخواست کی ہے سندھ ہائی کورٹ سے. اور اس کے بعد جا کے عمران خان صاحب نے بتایا مجھے کہ چونکہ جنرل مشرف نے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ 18 سال کر دیں گے، لہٰذا یہ پیٹیشن اب واپس لے لیں. تو میں نے باقاعدہ پھر پریس کانفرنس کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، 2002 کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ 21 سال سے 18 سال ہو گیا. اب جب حکومت اس 18 سال کو 25 کر رہے تو سوال میں یہ کروں گا کہ جب ایک بندہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے تو وہ لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتا ہے. ایک بندہ اگر شادی کر سکتا ہے، بچے پیدا کر سکتا ہے، مگر ووٹ نہیں ڈال سکتا ہے، تو یہ تو پھر زیادتی والی بات ہے. زیادتی والی بات ہے سر. ٹھیک ہے سر، اس پر مزید جملہ مکمل ہونے دیں. سر بریک کا کہا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں اگر آپ 25 سال تک کریں گے تو تقریباً 2.5-3 کروڑ نوجوان متاثر ہوئیں گے. یہ 2.5-3 کروڑ نوجوان کو آپ مذاق نہ سمجھیں، یہ پورا پاکستان سر پہ اٹھا لیں گے، نہ صرف سر پہ اٹھائیں گے بلکہ 2.5-3 کروڑ جو اس کے فیملی ممبر ہے ان کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو میں ان کے اوپر اثر انداز ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. جی ہمایوں محمد صاحب، سر یقینی طور پر آپ گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے پروگرام کو جوائن کر چکے تھے. تو سر آپ جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے، ہم نے یہی والی بات کر رہے تھے کہ جب کہا جائے گا کہ پاکستان کو
توڑنے کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی، جب پاکستان کے اوپر شخصیات کو مقدم رکھا جائے گا تو سر پھر اس کے اوپر پھر اس طرح سے تنقید بھی ہوگی؟ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، I'll be very honest and candid، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی شخص کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا اور کرتے جاتے ہیں، یا کسی علاقے کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ جو غم اور غصہ ہوتا ہے وہ نفرت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز اور مسلسل یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہو نا تو وہ نفرت پھر آہستہ آہستہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی لوگ بعض دفعہ ہسٹری سے سبق نہیں سیکھتے اور ہم ہسٹری کی انٹرپریٹیشن اپنے مقصد کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ ہم نے بھائیوں کو بھائیوں سے، بھائیوں کو بھائیوں کو، باپ کو بیٹے کو، بیٹے کو ماں کو، اور اس طریقے سے ہر ایک جو کلوزسٹ رشتہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک دوسرے کو جان دیتے ہیں، ہم نے وہاں لوگوں کو جان لیتے بھی دیکھا ہے۔ جی تو سوال یہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جان لیتے کیوں ہیں، یا اس قسم کی چیزیں ہوتے کیوں، گھر ٹوٹتے کیوں ہیں، علاقے ختم کیوں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان دراڑ کیوں آتی ہے، یہ جو بنگلہ دیش جدا ہوا تھا کیا ہوا تھا۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو اور ہسٹری کو پراپر طریقے سے انٹرپریٹ کر کے، ناٹ جو میں چاہتا ہوں انٹرپریٹیشن، بٹ جو ایکچوئل انٹرپریٹیشن ہے، اگر ہم لوگ وہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ آج بلوچستان میں جو پرابلم ہے، اس کا بیج کوئی آج تو نہیں ہوا تھا، اس کا بیج تو 1970s میں بو دیا گیا تھا، جب آپ نے بلوچستان کی ایک پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی ان کو ٹوٹل گھر بھجوا کے وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک قسم کا مارشل لاء لگا دیا تھا۔ وہی چیز آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ ہوئی، اور پھر 2006 میں جب کہا گیا کہ ہم آپ کو وہاں سے ماریں گے کہ آپ لوگوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور واقعی ایک جگہ آئی ہے، تو BLA اس کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ تو اگر، اور آج BLA کا جو وہ ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کریں، دیکھیں اس کا کہیں نہ کہیں بیج بویا گیا غلط کاموں کے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنی غلط کاموں سے نہیں سیکھنا، پھر آپ جو مرضی کہتے ہیں کر لے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم لوگ پراپر طریقے سے ایز اے بھائی، میں اور قادر مندوخیل صاحب، جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ 2002 میں انہوں نے ایک پیٹیشن کی تھی اور صحیح کی تھی کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایڈلٹ فرینچائز ہے کہ بھائی جو بھی 18 سال کا بالغ ہوگا اس کو ووٹ کا حق دے دیا جائے گا۔ جن ممالک میں 21 سال سے نیچے نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا، لیکن جن ممالک نے کیا ہے، سوری مجھے آواز آ رہی ہے کانوں میں، جن ممالک نے کیا ہے ان لوگوں کو دوبارہ اس کو 23 یا 25 یہ کہنے کے لیے کہ بھائی آپ لوگ میچور نہیں ہو، اس سے زیادہ بچکانہ حرکت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ پورا جو ٹریجری بینچ ہے ان کو بیٹھنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ لوگ میچور نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ لوگوں جی کے راجہ صاحب، جی راجہ صاحب، سر یہ بتائیے گا، سر یہی والی جو گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں تو پھر امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ حکومت ہی ہے جس نے معاملات کو یا تو مفاہمت کی جانب لے کر جانا ہے یا مزاحمت کی جانب لے کر جانا ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت پر ہی ہے سر۔ جی بالکل، روایتی طور پر جو کس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ذمہ داری، رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے، لیکن وہ رسپانسبلٹی کس حد تک ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ انیشیٹ کریں، آپ ایک قدم آگے بڑھائیں، آپ اپوزیشن کو دعوت دیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، یہ رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے۔ لیکن اس سارے پروسیس کو کلمینیٹ کرنا یا اس کو کامیاب کرنا، یہ رسپانسبلٹی دونوں اطراف کی ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ انیشیٹو لے اور پھر اگلا کام بھی زبردستی تو نہیں ہو سکتا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، لہذا دوسری طرف سے بھی اسی رویے کا مظاہرہ اور اسی جو ہے جذبے کا وہ ضروری ہے، ورنہ پھر یہ انیشیٹو ناکام ہو جاتا ہے، جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو قادر مندوخیل صاحب، سر جو اب معاملات ہمیں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ پھر ایک دفعہ سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہی ہے، جس میں JUI بھی شامل ہے۔ تو سر اوور آل صورتحال کیا بن رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اس تمام 28ویں ترمیم کے تناظر میں کدھر کھڑی ہے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟
देखिए, मुझे नहीं पता इस हवाले से। एक बिल जो कॉपी मुझे व्हाट्सएप के जरिए, अभी नहीं पता कि वो, आपको पता है फेक का जमाना है, कि सेनेट में जमा हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है। और इस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी ये सारी चीजें सामने आएगी। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ माजी में। 2027वीं तरमीम जब आया था तब भी हुकूमत ने उसको छुपाया था। बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट करके आपको और हम सबको बता दिए कि इस पॉइंट पे हुकूमत ने हमसे मदद मांगी है। हमने, हमारी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इन तमाम चीज़ों को देखा। हमने बाकी सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिए। जो जो पॉइंट अगर आप ट्विटर अकाउंट से देख ले, सिवाय जो फौजी ओहदे थे, 1952 एक्ट जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर यकीनन फौज का ओहदों का हवाले से जो तरमीम थी उसमें तो किसी सियासी पार्टी को एतराज़ न था, न होना चाहिए। दूसरा, आईनी अदालतों का जहां मिसाकी जमहूरियत में बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में मुआहदा हुआ था, तो ये दोनों चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर ली और हमने साथ दिए। अब अगर जो 28वीं तरमीम में कोई नई, जो आपने एनएफसी को बता दिए या एजुकेशन का, हेल्थ का और बहुत सारी इशू जो आप दोस्तों से हम सुनते रहते हैं मीडिया के जरिए। अब मैं आपको एक मिसाल दूसरा देता हूँ कि जब हेल्थ का है, यहाँ मुखबर कौमी मूवमेंट कराची के दो रहनुमाओं को जो है ना वो दो वजारतें दी है। एक अस्पताल, पिम्स अस्पताल, उसको वफाकी वजीर सेहत है, और दूसरा इस्लामाबाद में एक कॉलेज, एक स्कूल है, उसका वजीर एजुकेशन बना है। अब इनको नवाजने के लिए वो कहते हैं वफाक को वापस दे दो। आपको मैं इसका दलाइल के साथ ये कहूंगा कि कराची से अगर आप वाकिफ हो तो यहाँ एक जना अस्पताल है, एक NICBD जो दिल का अस्पताल कहलाता है, और एक चाइल्ड हॉस्पिटल है। ये तीनों मलकियत वफाकी हुकूमत, और ये तीनों अस्पताल कंडरात थे। कंडरात के बाद सिंध हुकूमत ने उनको संभाला। जब संभाला, उसको चलाना शुरू किया बेहतर, तो वफाकी हुकूमत ने हम पर केस कर दिए। हम वो केस सिंध हाई कोर्ट से भी हार गए, हम वो केस सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए। उसके बाद सिंध हुकूमत ने इनको कहा कि लो जी आप ले लो, आप केस जीत गए, आप ले लो। तो वफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए और कि हम नहीं संभाल सकते। वापस सिंध हुकूमत को इन तीनों अस्पताल को चलाना पड़ा, अरबों रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, और उसके साथ साथ 10 हॉस्पिटल और बना दिए, दिल के अस्पताल जो मेरे और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास का एरिया है, बल्दिया टाउन NA 242, और 10 हॉस्पिटल हमारी जो वजीर सियासत है हजरत पेचो साहिबा के सरबराही में, और फिर बेनजीर ट्रॉमा सेंटर है, फिर यहाँ पे गम्बट लिवर ट्रांसप्लांट है जो एशिया के बेहतरीन हॉस्पिटल। यकीनन बाकी सूबों ने भी इस तरह हॉस्पिटल और वगैरह वगैरह बनाए होंगे। अब वफाकी हुकूमत को 2012 के बाद याद आया कि ये वफाक के हवाले करे। तो आप मुझे बता दो, मैं मफरूजी के सवाल के ऊपर जवाब दे रहा हूँ, कैसे वापस करेंगे, किस तरह करेंगे? इसी तरह एजुकेशन में सिंध हुकूमत ने काम किए, पुख्तनख्वा में भी काम किए, बलूचिस्तान पंजाब में भी यकीनन काम हुए, वो कैसे वापस करेंगे? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी अगर इश्यूज आप लाएंगे और फिर आप तफरी करेंगे, 2.5-3 करोड़ नौजवानों को उकसाएंगे, उसका हक छीनेंगे, और फिर उसके बाद इस तरह की जो आप बातें करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ पीपल्स पार्टी उस शादी की इन तरह में। बिल्कुल ठीक। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब आपका भी शुक्रिया, राजा कमरुल इस्लाम साहब आपका शुक्रिया, और कादर मंदुखियल साहब का आप भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल यही है कि तरमीम होती रहें, लेकिन अल्टीमेटली आवाम की बेहतरी के लिए अगर तरमीम होंगी तो यकीनी तौर पर कौम भी हुकूमत की जानिब देखेगी। अगर महज सिर्फ आपस में एक दूसरे के हवाले से, एक दूसरे को आगे पीछे करने के हवाले से तरमीम होंगी तो आवाम का नुकसान होगा, क्योंकि इसमें पिसने वाले सिर्फ आवाम ही हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।